بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خطے میں سیاسی حوالے سے پاکستان کو ایک اور بہت بڑی جیت ہوئی ہے اور بھارت کو ایک اور بہت بڑی شکست، ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے اور چین کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، یہاں تک کہ ایران کے ساتھ معاملات کے حوالے سے ہر طرف سے بھارت کو بری ترین شکست ہو رہی ہے۔ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرتا تھا وہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کے لیے، خطے میں یہ بڑی بڑی گیمیں کھیلنے کے لیے پوری دنیا دیکھ رہی تھی، لیکن پاکستان جو جواباً کر رہا تھا، خاموشی کے ساتھ کر رہا تھا، وہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی تھی۔ اور بے شک اس میں سب سے بڑی مدد اللہ کی ہی تھی کہ اچانک پوری کی پوری گیم ہی پلٹ گئی۔ ویڈیو کی ڈیٹیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ امریکہ کا افغانستان کے ساتھ جو پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، جو امن معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑنے کے لیے، اس معاہدے کو خراب کرنے کے لیے بڑے بڑے ممالک نے بڑی بڑی کوششیں کی، جن میں سر فہرست بھارت تھا۔ وہ امریکہ کو پریشرائز کر رہا تھا، وہ اشرف غنی پہ پریشر ڈال رہا تھا۔ اشرف غنی تو بندہ ہی بھارت کا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس معاہدے کو ناکام کرو۔ اس کے لیے انہوں نے دھماکے بھی کروائے، بڑی بڑی گیمیں کھیلی، کئی بار معاہدہ ختم ہونے تک کی نوبت آئی، لیکن پاکستان جو اس پر کافی عرصے سے کام کر رہا تھا کہ کسی بھی طرح، چین بھی یہی چاہتا تھا، روس بھی یہی چاہتا تھا، ایران بھی یہی چاہتا تھا، لیکن سارا کام اس پر پاکستان کرتا رہا کہ کسی بھی طرح یہاں سے امریکہ کو نکالنا ہے۔ اسی طرح خطے میں امن آئے گا اور بھارت کی جو خطے میں اجارہ داری قائم ہو رہی ہے، جو وہاں پر وہ اربوں ڈالرز انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے تاکہ پاکستان کو دوسری طرف سے بھی پکڑ سکے، افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف یوز کر سکے، داعش کو یوز کر سکے، وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اربوں ڈالرز ڈوب گئے بھارت کے۔ بھارت چاہتا تھا کہ امریکہ چلا بھی جائے تو افغانستان پر بھارت کی اجارہ داری ہو، لیکن امریکہ سارے معاملات پاکستان پر اور افغان طالبان پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے 5 اڈے خالی کر دیے ہیں۔ اب اصل میں ساری کی ساری فکر ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کی ہے۔ اس افغان وار میں کئی امریکی پریزیڈنٹ گزرے لیکن ان کو فتح نہیں ہوئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے عزت و آبرو کے ساتھ وہاں سے فوج نکال لی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ یہ جیت تو سکتے نہیں ہیں۔ اگر جیت سکتے تو عوام کو بتاتے ہم جیت گئے ہیں۔ جس پریزیڈنٹ کے دور میں یہ جنگ جیتی جاتی، اس پریزیڈنٹ کو اگلے الیکشن میں بھی کامیابی ملتی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ جان چکے ہیں کہ اس جنگ میں فتح تو ممکن نہیں۔ عزت و آبرو سے ہم اپنی فوج نکال لائے ہیں اور افغان طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کرائے ہیں کہ افغان سرزمین دوبارہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے بھارت کا نام نہیں لیا۔ اب زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں اس معاملے میں۔ تو اشرف غنی نے جتنے بھی معاملات خراب کرنے کی کوشش کی، زلمے خلیلزاد نے 2 ٹوک الفاظ میں اشرف غنی کو بولا کہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہاں سے انخلا کرنا ہے امریکی افواج کا، اور ہمارے مذاکرات ہو گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے افغان طالبان کے ساتھ، اور وہ معاہدہ ہم نے کسی بھی صورت نہیں توڑنا، اور اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، نہیں تو آپ کی بھی چھٹی۔ اور اس معاہدے کے تحت امریکی فوجیوں کو بھی رہا کیا جا رہا ہے اور امریکی فوج افغان طالبان کو بھی رہا کر رہی ہے۔ یعنی اب کسی بھی صورت امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں افغان طالبان سے بگاڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ معاملات بگڑ گئے تو کیا حال ہوگا، اور اگر امریکہ کا کیا حال ہوگا تو پھر بھارت کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب اس وقت امریکہ بھارت کو تنو تنہا چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ دوسری طرف چین، بھارت پر اتنا پریشر ہے اس وقت، جو بھارت افغانستان میں گیمیں کھیل رہا تھا، ایران کو استعمال کر رہا تھا، افغانستان کو استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی خواہش کر رہا تھا، سی پیک کو توڑنا چاہتا تھا، چین کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ آج اس کا یہ حال ہے
کہ وہ اپنی باؤنڈریز نہیں بچا سک رہا. چاروں طرف سے جتنے بھی ہمسائے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے. اور چین نے تو بغیر جنگ کیے، بغیر کچھ کیے ایک ریڈ لائن لگا دی ہے کہ اس سے آگے تم نے نہیں آنا، یہ کام تم نے نہیں کرنے. اور بھارت ان کاموں سے باز بھی آ جائے پھر بھی چین ان کو چھوڑ نہیں رہا. سی پیک کے مقابلے میں بھارت جو چابہار کی راہداری بنا رہا تھا، ایران کے ساتھ مل کر کابل سے شروع ہونی تھی، بھارت آنی تھی. حالانکہ راستہ تو ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ڈائریکٹ کابل سے پاکستان سے گزر کر بھارت جائے، لیکن پاکستان اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی جو حرکتیں ہیں بھارت کی، افغانستان میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان مخالف ہیں ان کو اسلحہ دیتا ہے. بلوچستان میں بھی اس کا یہی کام ہے. بہرحال وہ اپنی بڑی پلاننگ کر رہا تھا کہ ایران کے ذریعے وہ راہداری لے کر آ رہا ہے. ایران نے بھی اسے چابہار پروجیکٹ سے نکال باہر پھینکا اور پورا بھارتی میڈیا روتا رہا کہ ایران کو بھی چین نے ہمارا دشمن کر دیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، میانمار اور اب ایران، سب کو خرید لیا ہے چین نے. ایران کیسے چین کے خلاف جائے گا؟ 400 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ایران میں. جو چین کر رہا ہے وہی ایران جس کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا پابندیوں کے ڈر سے. اب اسی ایران نے بھارت کو چابہار پروجیکٹ سے نکال باہر پھینکا. یہ وہی ایران ہے جو کہتا تھا پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، جو پاکستان دہشت گرد بھیجتا تھا، جو بھارت کی مدد کرتا تھا. بھارت جو بھی کر رہا تھا وہ امریکہ کے بھروسے کر رہا تھا، اور امریکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تو پاکستان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. امریکہ کی دوستی سے امریکہ کی دشمنی زیادہ اچھی ہے. اب اس وقت ٹرمپ خود اتنی مشکل میں ہے، بھارت کی مدد تو اس نے کرنی نہیں تھی، وہ صرف بھارت کو استعمال کر رہا تھا. یہ اس کے بھروسے بیٹھے ہوئے تھے. پہلے ڈرتے رہے چین سے، منتیں کرتے رہے، ترلے کرتے رہے، پھر دیکھا کہ امریکہ مدد کو آ رہا ہے، پھر انہوں نے آنکھیں گھما لی. لیکن یہ جانتے نہیں ہیں امریکہ کو. اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت اتنا برا حال ہے، الیکشن میں اس کو اپنی جیت نظر نہیں آ رہی. کل ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام جو بائیڈن جو ان کے مخالف ہیں ان پر تنقید کی، شدید تنقید کی، کیونکہ جو پولنگز نظر آ رہی ہیں، جو پولنگز امریکہ میں ہو رہی ہیں، اور امریکہ میں جو پولنگز ہوتی ہیں وہ ایکیوریٹ ہوتی ہیں، تو ان پولنگز کے حساب سے جو بائیڈن کا پلڑا ڈونلڈ ٹرمپ سے کافی بھاری ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ بھارت کی مدد کر کے پہلے تو 40 لاکھ بھارتی جو امریکہ میں موجود ہیں ان کے ووٹ لے، چین کے ساتھ جنگ چھیڑے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کافی سارے ووٹ ملیں. لیکن جنگ میں اگر پھنس گیا تو امریکہ کا حال کیا ہونا ہے اس سے بھی ڈر رہا ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر قدم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں امریکہ میں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بولا تھا کہ کیونکہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں ان کو امریکہ چھوڑنا ہوگا. وہ فیصلہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس لینا پڑا، کیونکہ امریکہ کی اکانومی چل رہی ہے ان چیزوں سے. لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں جو لاکھوں ڈالرز میں فیس دے رہے ہیں امریکی یونیورسٹیوں کو. ان یونیورسٹیوں نے احتجاج کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا یہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑا. بھلے کلاسز آن لائن ہوں یا نہ ہوں، یہ اسٹوڈنٹس امریکہ میں ہی رہیں گے. جب چاہیں امریکہ آئیں، جب چاہیں اپنے ممالک میں جائیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا. اس کے علاوہ چین نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ ہانگ کانگ کو لے کر امریکہ کا جو فیصلہ ہے اگر وہ اس پر اصرار کرتا رہا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہانگ کانگ کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا ہے. اب اس سب کا جو لب لباب ہے کہ جتنی بھی طاقتیں تھیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور جو بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں. افغانستان میں بھارت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. اب جتنے بھی اس کے وہاں پر نیٹ ورک تھے، جو اس کی انویسٹمنٹ تھی، جو اس کی حکومت تھی، سب کا خاتمہ ہونے والا ہے. افغان طالبان کی حکومت آنے والی ہے. پیچھے ایران رہ گیا. ایران کو 2 بار وزیر اعظم عمران خان نے جنگ سے بچایا ہے. وہ پہلے پاکستان کا احسان مند ہے، اور اوپر سے چین بھی اب اس پر انویسٹ جو کر رہا ہے، اور چین اور بھارت میں کشیدگی آ گئی ہے تو اب ایران کے بھی بھارت کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہے. تو اس وقت پورے خطے میں بھارت اکیلا رہ گیا ہے. کوئی اس کا دوست نہیں رہا، کوئی بھی اس کا حامی نہیں رہا. اگر کوئی ہے
وقت امریکہ وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے، جاپان، آسٹریلیا بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خود چین سے انتہائی خوفزدہ ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں۔ ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔